دنیا کے لوگوں، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا مطلب معلوم ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مگر حقیقت میں کیا ہم نے اللہ کو اپنی نفس سے بڑھ کر رکھا ہے؟ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، مگر کیا ہم نے اس کے احکامات کو پورا کیا؟ کیا ہم نے اس کے حکم کو اپنی نفس کے اوپر رکھا؟ یہ ایمان صرف ہونٹوں تک ہے، مگر دل تک نہیں اترا۔ آج ہر مسلمان اپنے بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ بات کرتے ہیں تو گالی سے شروع کرتے ہیں۔ میری ایک بات غور سے سنیے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے، مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب بات کیا کرو تو ذرا آہستہ اور نرم لہجے میں کرو، کیونکہ تم سب میں رسول اللہ کی سنت ہونی چاہیے۔ مگر آج ہم اس کا الٹا کرتے ہیں، ہم بغیر گالی کے بات نہیں کرتے، اور اگر مذاق میں گالی دے تو ہم ٹھاکے لگا کر ہنستے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک صحابہ رسول اللہ نے کسی کو گالی دی اور یہ بات رسول اللہ کو معلوم ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا، تم میں ابھی بھی زمانہ جاہلیت کی نشانی باقی ہے۔ صرف ایک گالی پر رسول اللہ نے یہ فرمایا، مگر آج ہم بغیر گالی کے بات نہیں کرتے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بھی اسی زمانہ جاہلیت کی شخصیت بن چکے ہیں، جہاں غلاموں سے بدسلوکی ہوتی تھی؟ آج ہم ویسا ہی رویہ اپنے علاقوں میں رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارا قرآن کتنی مشقت سے نازل ہوا؟ ایک بار کا واقعہ ہے، رسول اللہ کھانا کھا رہے تھے اور آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ کا گھٹنا مبارک ایک دوسرے صحابی کے گھٹنے کے نیچے تھا۔ جب وحی آئی تو اس صحابی کو ایسا لگا جیسے ان کی ٹانگ توڑ دی گئی ہو، اتنا وزنی، اتنا بھاری تھا وہ کلام۔ ذرا سوچئے، جس وحی کا بوجھ رسول اللہ نے اٹھایا، آج ہم اس اسلام کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ دشمن اسلام ہمارے مقدس کتاب کو جلاتا ہے اور ہم تماشا دیکھتے ہیں۔ کیا ہمیں اس کے خلاف جہاد عزم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں صرف ہونٹوں تک دعویٰ ایمان کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے دل میں اس اسلام کی محبت نہیں جو ہم ایسے ہی خاموش رہیں؟ اگر کوئی تمہاری ماں بہن کو بیچ سڑک پر مارے تو کیا تم تماشا دیکھو گے؟ نہیں، تم اسے وہیں قتل کر دو گے، چاہے نتیجہ موت کی سزا ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر قرآن کے لیے کون نہیں اٹھتے؟ کیوں؟ دوستوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ عمر نے ان سے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ پھر عمر نے ان سے کہا، اب بخدا آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، عمر، اب تم ایمان والے ہوئے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم واقعی مومن ہیں؟ مومن کا ایمان پرندوں کی طرح ہوتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا رزق کہاں سے ملے گا، مگر اللہ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کی نہ مانے، چاہے راستے میں پہاڑ ہی کیوں نہ آ جائے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا اللہ، وہاں ایک ایسا شخص ہے جس نے پلک جھپکائے جتنی دیر بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا، الٹ دو پہلے اس بستی کو اس شخص کے اوپر، پھر دوسروں کے اوپر، کیونکہ جب میرے دین کو روندا جا رہا تھا تو اس کے دل میں ایک بار بھی غصہ نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا۔ آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہم نے دشمن اسلام کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آج مسجد اقصیٰ میں ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں۔ ایک 5 سال کا بچہ جس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، وہ پوری زندگی ان کی محبت کے لیے تڑپے گا۔ تصور کیجئے اس باپ کا جنہوں نے آپ کو 25 سال تک محنت سے پالا، دشمن اسے گولی مار دے۔ اس ماں پر کیا گزرے گی جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیشہ کے لیے کھو دے۔ مگر ذرا رکیے، کیا ہو اگر وہ شہید ہونے والا آپ کا اپنا باپ ہوتا؟ کیا تب بھی آپ خاموش رہتے؟ کیا تب بھی آپ ان دشمنوں کے پروڈکٹس خریدتے؟ یاد رکھیے، جس گولی سے اس باپ کو شہید کیا گیا، اس گولی کا پیسہ ہم خود دیتے ہیں، ہم ان کے پروڈکٹس خرید کر۔ یاد رکھیے، جس گولی سے اس باپ کو شہید کیا گیا، وہ آپ ہی کے پیسوں کی تھی۔ ہم بوائیکاٹ نہیں کرتے، ہم ان کے پروڈکٹس خریدتے ہیں اور وہی پیسہ ان کے لیے بارود بنتا ہے۔ اگر دنیا کے تمام مسلمان 1 مہینے کے لیے بوائیکاٹ کر دیں تو دشمن اپنے گھٹنوں پر آ جائے، مگر ہمیں فرق نہیں پڑتا۔
याद रखिए, जब हम पर दुश्मन गोली चलाएगा तो वो शहादत नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब होगा, क्योंकि जब दूसरे मर रहे थे तो हम खामोश थे। हमसे अच्छी तो हमारी खवातीन है। तुर्की में जब आया सोफिया में नमाज हुई तो मर्द तो आए ही थे, मगर मुस्लिम खवातीन ने अपने स्कार्फ मर्दों के ऊपर फेंक दिए। उन्होंने शर्म दिलाई कि अगर तुम मस्जिद अक्सा के लिए जिहाद नहीं कर सकते तो ये स्कार्फ लो और घरों में बैठो। आज की खवातीन मर्दों से ज्यादा पुरजोश है। तारीख गवाह है, जब रसूल अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो खवातीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैदान जंग में हम भी तलवार से तलवार टकराना चाहती। दुश्मन ने हमारी नाक जमीन पर रगड़ दी है और हम खुश हैं। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे बाप को गाली दे तो तुम उसे खत्म कर दोगे, मगर रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो तो तुम चुप रहते हो। कयामत के दिन जब वो मजलूम भाई पूछेंगे कि तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, तब तुम क्या जवाब दोगे? क्या तब जन्नत मिलेगी? क्या तब रसूल अल्लाह तुम्हारी सिफारिश करेंगे? जब तुमने उनके भाइयों की सिफारिश नहीं सुनी जो बॉयकॉट की पुकार कर रहे थे। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत खत्म करके जिहाद और शहादत का जज्बा पैदा करे। आमीन।